اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کچھ اور پھر کویسچن ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے بیٹے کی شادی میں قرضہ لے کر کھانا کھلایا تو اس شادی میں ہمیں کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے۔ جب انسان قرض لیتا ہے تو قرض ایک طیب رقم ہوتی ہے، اس سے آپ اگر کاروبار کریں گے اس کا نفع جائز اور حلال ہوگا، اور اسی طریقے سے کھانا کھائیں گے تب بھی جائز ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اس نے وعدہ سود پہ قرضہ لیا ہو، جیسے بینک سے اٹھایا یا کسی شخص سے کہا مجھے قرضہ دے دو اس پہ میں تمہیں سود دوں گا، تو یہ وعدہ سود تو حرام ہے، لیکن اب بھی یہ جو قرضہ لیا ہے یہ تو ایک طیب مال ہے، اس سے جو کچھ کھانا کھلائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بہرحال آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور کپڑے پاک نہیں کر سکتی، تو کیا ناپاکی میں ہی ناپاک کپڑوں میں ہی نماز ادا کر لیا کروں؟ تو ہماری بہن اگر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہیں اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے یا بدلنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا دوسرے کپڑے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ بعد صحت اگر آپ کو موقع ملے تو ان کو تھوڑا سا لوٹا لیجئے گا، نہ لوٹائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، لیکن بہرحال آپ کو نماز ادا کرنی ہی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں جہاں میں رہتی ہوں وہاں صفائی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، تو کیا گندے ہاتھوں سے وظائف کی کتاب پکڑ سکتی ہوں؟ اب یہ کہاں رہتی ہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ کسی ادارے میں رہتی ہوں بیچاری، یا کسی جگہ پر بہرحال کہتی ہیں گندگی بہت زیادہ ہے، ہاتھوں پہ شاید گندگی لگ جاتی ہے، مٹی وٹی، تو وظائف کی کتابیں دیکھیں آپ، پانی تو یقینی سی بات ہے کہ ہوگا آپ کے پاس، تو ہاتھ دھو کر پھر آپ کتاب پکڑ کر اور وظائف وغیرہ پڑھیں، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ بھی ہوتی ہیں، اللہ کا پاکیزہ نام ہوتا ہے، تو پاک ہاتھوں سے ہی اس کو پکڑا جائے، یہی بہتر ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ یہ برازیل سے تھا، کسی نے پوچھا ہے کہ برازیل میں عورتوں کا کام کرنا لازم ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر عورت کام کرتی ہے تو حجاب نہیں کر سکتی ہے، تو بغیر حجاب کے کام کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں حجاب سے مراد اگر آپ کی نقاب نہ ہونا ہے پھر تو کوئی ہی مسئلہ نہیں ہے، اسکارف وغیرہ پہن لیں، سامنے کے یعنی چہرے کا استثناء تو حدیث میں بھی ہے، تو اس لیے بامر مجبوری اگر عورت چہرہ کھول لے تو اس کی اجازت ہوگی۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ برقع وغیرہ یا بالکل ہی پردہ نہیں کر سکتی، نہ اسکارف تک نہیں لے سکتی ہے، تو یہ اگر پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کی نوکری جو ہے وہ کس حد تک اس کی مجبوری ہے۔ اگر تو کوئی گھر میں مرد کمانے والے ہیں اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو وہ پھر پردے کو فوقیت دے گی، پھر جاب نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اسی عورت کو اپنی کفالت کرنی ہے، خود باہر نکلنا ہے، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے جہاں تک وہ اپنے بدن کو کور رکھ سکتی ہے، اور آفس والے بھی اجازت دیں وہاں تک۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ معذاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اور مطلب بہت ہی مختصر لباس کا کہیں، چست قسم کے لباس کا، یعنی فحاشی کی طرف ایک میلان ہو، پھر تو اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ لباس میں کوئی ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسکارف وغیرہ نہ لیں آپ اوپر، تو بہرحال مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو اب یہ مجبوری ہر شخص خود اپنی سمجھ سکتا ہے، بعض چیزوں کو ہم مجبوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتی، تھوڑی سی فائٹ کر لیں، تھوڑا سا اسٹینڈ لیں تو ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نکل سکتا ہے، لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں، جھجکتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، بے جا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر ویسی کویسچن کر کے کسی سے اجازت لے کر اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ فائٹ تو کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنا احتساب کر کے اپنے ماحول کو سمجھ کر پھر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی ہے اور ان کی عدت سٹارٹ ہوئی ہے 3 حیض، تو گھر والوں نے کہیں سے سن لیا ہے کہ دوران عدت آسمان پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، لہذا انہوں نے اس عورت کے گھر کے تمام کھڑکی اور دروازوں پر بڑے بڑے پردے لگا دیے ہیں تاکہ عورت کو آسمان نظر نہ آئے، تو کیا وہ اسی طرح اپنے 3 حیض عدت گزارے گی؟ دیکھیں یہ میں 19واں سال ہے میرے پروگرام کو، اور دیگر علماء بھی مختلف پروگرامز میں سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ علم دین سیکھیے، علم دین نہیں سیکھیں گے تو جہالتوں میں مبتلا رہیں گے۔ ہمارے بڑے جو کہتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں جو نظریات، جو خیالات، جو مقولے ہیں، جو باتیں ہیں، جو رسومات ہیں، ہر ایک دین کے موافق ہوں ضروری نہیں ہوتا۔
آپ کو ایک دفعہ ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اچھے مستند مفتیان کرام سے جو گھر میں آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، خیالات ہیں یا توہمات سے آپ وابستہ ہیں یا گھر میں کوئی رسم و رواج ہوتی ہے، ان تمام کے بارے میں معلوم کریں کہ اس کی اصل ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اگر اصلاً صحیح ہے تو کوئی خرافات تو شامل نہیں ہو گئیں، اس کو دور کریں۔ اب اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خاتون بالکل آسمان دیکھ سکتی ہیں، وہ ٹی وی دیکھ سکتی ہیں، فون پہ بات کر سکتی ہیں، بس اگر مطلب گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت ہوتی ہے، اور اگر عورت کی طلاق رجعی کی عدت ہے، طلاق رجعی کی یعنی جو لفظ طلاق سے طلاق دیے 1 یا 2، تو اس میں تو بلکہ عورت کو فیشن کرنا بھی افضل ہوتا ہے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کی نظر پڑے تو اس کا دل مائل ہو جائے اور وہ رجوع کر لے۔ باقی آسمان دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جن کاغذات پر مقدس تحریر لکھی ہو تو اگر ان کو ہم جلا دیں تو وہ کیا صحیح ہوگا پیپرز وغیرہ پہ؟ ٹھیک ہے، اور آپ کہاں سے ویسے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں منڈی بہاؤدین سے بات کر رہی ہوں، پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، اور بولیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جہاں میں نماز پڑھتی ہوں اس کی بیک سائڈ پہ نا بلب لگا ہو، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سامنے سایہ دیوار پہ میرا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے اور صوفے وغیرہ کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ صوفے کے سامنے؟ جی نہیں، جہاں میں نماز پڑھتی ہوں نا میری بیک سائڈ پہ جو ہے وہ بلب لگا ہوا ہے، وہ تو ہے نا جب میں سایہ نماز والا ہو پڑھتی گیا۔ ہوں تو آپ نے دوسرا کویسچن کیا صوفے کے سامنے کہہ رہی ہیں؟ جی صوفے کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اور بولیں۔ تیسرا سوال یہ کہ میں نے نماز میں سورہ ناس کے بعد قل واللہ شریف پڑھ لی تھی، میرے ایک دم سے وہ زبان سے نکل گئی تھی، تو پھر میں نے پوری کری ہے، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ فجر کے وقت اگر ہمیں ٹائم نہ ملے کہ استنجا کریں واش روم جا کے، تو ہم بغیر اس کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میری جو بیوی ہے اس نے مجھے بتائے بغیر عدالت سے طلاق لے لی اور دوسری شادی کر لی ہیں، تو اب میرے بچوں کو بھی مجھ سے نہیں ملاتی ہے۔ جی اور بولیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک بکرا ہے، وہ صاحب نے کہا کہ اسے کتے نے کاٹ لیا اور اس کے آدھا کان کاٹ گیا کتا، تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر آدھا کان غائب ہو گیا ہے تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کان کے 3 حصے کریں، جو تیسرا حصہ ہے اس سے کم ہو تو ہو جاتی، لیکن اگر تیسرے حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوتی، یہ عیب دار جانور کہلاتا ہے۔ اب آپ یہ کر سکتے ہیں، کسی قصائی سے بات کر کے اس کو بیچ دیں اور پیسے آئیں اس میں ملا کے نیا جانور خرید لیں، لیکن اس کی قربانی بہرحال نہیں ہو سکے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ جو بچوں میں عادات ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، وہ خاندانی ہوتی ہیں، ماں باپ سے آتی ہیں، تو ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کوئی بھی خطا کریں، غلطی کریں، کہتے ہیں یہ تو خاندان سے آئی ہیں بچوں کے اندر، ایسا کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو انکار نہیں ہے کہ بچوں کی بہت سی عادات ماں باپ سے منتقل ہوتی ہیں وراثت میں ہی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑوں کو کوئی خصلت کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی کسی گندی عادت میں مبتلا، تو ویسے ہی یعنی وہ غسیلہ ہے تو دیکھ دیکھ کے انہیں بھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی بات کہہ کے جان چھڑانا ٹھیک ہوگا کہ یہ تو خاندانی اثرات ہیں، کیا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو شرعی تقاضے کے مطابق بچوں کو تربیت کر کے انہیں شرعی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور کیا یہ ممکن ہے؟ تو جی بالکل ممکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو عادات تھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، وہ آپ دیکھیں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے بعد انہوں نے کیسے اپنی طبیعتوں، خاندانی عادات یا خصلتوں یا قبائل کے جو معاملات تھے ان سب کو ہٹا کر اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں رنگ لیا، اور ایسے بن گئے کہ قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے ہتھیار ڈال دینا، اپنی تربیت میں کوتاہی کا پردہ ڈھکنے کے لیے خاندان کے اوپر ڈال دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔
آپ میدان محشر میں اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، اگر ان کو دین نہیں سکھایا تھا، اگر ان کی بری عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو میدان محشر میں ان بچوں کی وجہ سے جواب دہ ہوں گے، اور وہاں یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا جی کیا کریں، خاندانی اثرات تھے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم خود تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو انتہائی خراب قسم کے عادات میں مبتلا تھے، لیکن اب آپ ان کو دیکھیں تو ان کا ظاہر بھی خوبصورت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باطن کو سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پاسبل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے، جان نہ چھوڑائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میں کہنا یہ تھا کہ ہمارا بکرا تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اب اس نے دانت نہیں نکالے ہیں۔ اوہو، پھر؟ ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور سیکنڈ کویسچن میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں بھائی جان۔ پہلے یہ لے لیتے ہیں جو ہماری بہن نے کویسچنز کیے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مقدس کاغذات کو جلانا یا تحریرات کو جلانا جائز ہے۔ لیکن میں نے اسی لیے کویسچن کیا چونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسے مقدس اوراق کی حفاظت کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری مساجد کے اندر بعض اوقات انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں باکس وغیرہ، اور اس میں لکھ دیتے ہیں وہ لوگ کہ مقدس اوراق یہاں ڈالیں، تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، جلائیں نہیں۔ اللہ کا نام جلانا اس کے رسول کا یہ ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں، باہر کے ملکوں کا اگر ہوتا اس میں بھی ہم مقدس جو تحریرات ہیں جیسے قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو جلانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جیسے بجلی کے بل آتے ہیں یا آپ کوئی چیز خرید کے لائے، اس کے چیز کے پیکٹ وغیرہ کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مقدس نام کہلاتے ہیں، اس میں تھوڑی نرمی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ مقدس تحریک نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، اور اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس طرح لفظوں کے درمیان سے یوں کاٹ دیں کہ ان کو حروف بنا دیں، اس کے بعد وہ معاملہ کریں، تو اور اس کا حکم بدل سکتا ہے۔ وہاں پہ بڑی پرابلم ہے، کیونکہ وہاں آپ دفنا نہیں سکتے، وہاں جلا نہیں سکتے، وہاں سمندر میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نرم احکام ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ پاکستان میں اور یہاں پاسبل ہے، یا تو آپ اس کو دفنا دیں، یا پھر آپ اسے کوئی دریا وغیرہ ایسا کہ کنارے پہ نہ آئیں، اس میں بہا دیں، اور جیسے ہمارے کراچی میں تو سمندر وغیرہ ہے تو اس میں ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو کروا دیں، لیکن جلانے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا۔ اوہو، ہسبینڈ میرے سیکنڈ ہیں۔ سیکنڈ ہسبینڈ ہے؟ انہوں نے سیکنڈ ہیں، ویری گڈ۔ تو انہوں نے نا میرے بیٹے کو فون کر دیا، وہ ایسے بچوں کو پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے فون کر دیا، تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا آپ نے ادھر نہیں آنا، کیونکہ یہ تنگ کرتے رہتے ہیں، ویسے شکی مزاج بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا آپ نے نہیں آنا، تو وہ میں نے نا اپنے بیٹے کو پھر وہ غصے میں بار بار کہا میں اللہ کی قسم میں بیٹے کی طرف نہیں جاؤں گی، بار کا کہا میں نے۔ تو مفتی صاحب یہ 27 رمضان کی بات ہے ابھی، تو پھر یہ تھا کہ نا آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں بہن، مختصر کر دیں بس، آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی قسم ٹوٹ گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے قسم اس دن کھائی تھی، لیکن میرے بیٹے کے گھر جانا بھی واقعی نہیں تھا۔ میں کہہ رہی تھی ہسبینڈ سے کہ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، میں جاب کر لوں گی، وہیں رہائش کر لوں گی۔ اب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بہن جواب دیتا ہوں، آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مختصر سا بریک ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی اچھا بہن، ٹی وی کی آواز بند کر کے دوبارہ کال کریں، ٹھیک ہے؟ آپ دوبارہ کر لیجئے، یہ 19واں سال ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ کال کریں، تو اس میں بار بار پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ایک انہوں نے کویسچن کیا بہن نے کہ میں بعض اوقات نماز پڑھتی ہوں، پیچھے بلب لگا ہوا ہے تو آگے سایہ میرا پڑتا ہے، تو نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے آئینہ لگا ہو تو اس میں تو باقاعدہ پورا آپ کا عکس نظر آئے گا، نماز اس کے سامنے بھی ہو جائے گی۔ اگرچہ ہم منع کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی کراہت ہے کہ آپ کی توجہ بانٹے گا، وہ لازم بات ہے، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو آپ دیکھنے لگیں، اور خواتین کا اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں آئینہ سامنے آئے تو تھوڑا سا دیکھ لیتی ہیں دانا ہے کہ نہیں ہے، اور آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں، اور فلا فلا، تو وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گی، اس وجہ سے منع کیا گیا، ورنہ آئینے کے سامنے بھی نماز ہو جائے گی، اور یہ تو سایہ ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتی ہے کہ صوفے کے سامنے نماز ہو جائے گی، شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ صوفے پہ چونکہ بیٹھا جاتا ہے تو اس کے سامنے،
تو بالکل ہو جائے گی. اسی طرح اگر بستر سامنے بچھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اس کے سامنے بھی نماز ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا منع ہے. وہ پھر صوفے کے ساتھ خاص نہیں، اگر وہ بیڈ پہ بیٹھا ہو، چیئر ڈال کے بیٹھا ہو، دیوار کے اوپر بیٹھا ہے اور آپ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اس کا رخ آپ کی طرف ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ریاکاری سے بچنا بڑا مشکل ہے اور توجہ کے بٹنا اس کو آپ روک ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر وہ منع ہوگا. لیکن خالی صوفہ ہے تو بلا کراہت آپ کی نماز جائز ہے. یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور اچانک دوسری رکعت میں سورہ اخلاص شروع کر دی، وہ پچھلی سورت تھی تو پھر میں نے مجبوراً اس کو ختم کیا، نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں نماز میں یاد ہوتے ہوئے ترتیب سے قرآن پڑھنا واجب ہوتا ہے. یعنی پہلی رکعت میں جو آپ پڑھیں گے اگلی رکعت میں اس سے آگے کا قرآن پڑھیں گے، پیچھے کا نہیں. اگر آپ نے جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے پیچھے کا قرآن آگے پڑھا تو آپ گناہ گار ہوں گی. لیکن فقہاء نے واضح لکھا ہے کہ اگر آپ نے سورت پڑھی اور غیر ارادی طور پہ یاد نہ رہا اور پیچھے والی سورت آگے شروع کر دی اور اچانک یاد آیا، اب اس کو نہ چھوڑیں، اس کو کمپلیٹ کر لیں اور آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، نماز بھی ہو جائے گی. اور یہی آپ کا کیس ہے کہ آپ نے غلطی سے سورہ اخلاص شروع کی اور اس کو شروع کرنا ہی تھا، یعنی شروع ہوگی تو ختم کرنا ہی تھا، وہ آپ نے کیا، بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آئندہ تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا، ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا. تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے. تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی. آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں. لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی. گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے. اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ویسے وضو کر کے نماز ادا کر لیں. تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر کورٹ سے طلاق لے لی ہے اور دوسری شادی بھی کر لی ہے اور میرے بچوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کورٹ کا جو خلا ہے اس کو خلا عرف عام میں کہتے ہیں، اگرچہ یہ فسخ نکاح ہوتا ہے. فسخ مینز فے سین خو یا خے اردو میں، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو ختم کر دینا. ہمارے کورٹ میں اگر عورت دعویٰ دائر کرتی ہے تو جج 3 نوٹس جاری کرتا ہے تاکہ شوہر آئے. اگر وہ نہیں آتا تو پھر جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہر صورت میں یہ حکم نافذ نہیں ہوتا. اچھا یہ ججز پر اٹیک نہیں ہے، ججز جو ہیں وہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. یہ اصل قصور ہوتا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، وکلاء کا، کہ جب عورت جا کے کہتی ہے کہ مجھے شوہر سے چھٹکارا چاہیے تو وکیل کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں بعض جھوٹ کی آمیزش کرواتے ہیں. ہر وکیل نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیں، بعض کرواتے ہیں کہ آپ کا کیس کمزور ہے، ایسے جان نہیں چھوٹے گی. آپ یہ کہیں شوہر مارتا تھا، پیٹتا تھا، نہ نفقہ نہیں دیتا تھا، اس کے غیر عورتوں سے مراسم تھے، وہ شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، پھر آپ کا کیس مضبوط ہوگا. عورت ہاں میں ہاں ملا کر یہ کر دیتی ہے اور ان جھوٹی باتوں کے اوپر جج کو کیا پتا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں. وہ گواہ بھی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اگر جج کو نہیں پتا واقعی، وہ صرف وکیل کے دیے ہوئے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ایسے جج کی قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی لیکن وکیل کی ہوگی اور بیوی کی ہوگی. تو ہر صورت میں یہ کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا لیکن بعض صورتوں میں ہوتا بھی ہے. اب چونکہ آپ کا کیس مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کارنامہ کیا اور زوجہ نے کس وجہ سے آپ کے خلا لیا، وہ مکمل پتہ چلے گا تو زیادہ اچھا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن معمولی وجوہات کی بنا پر بہرحال کورٹ کے خلا نافذ نہیں ہوتے ہیں. اس صورت میں عورت جو ہے اگرچہ اس کو ڈگری حاصل ہو جائے
پھر بھی وہ اسی کی بیوی رہے گی، اور دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہوگا کہ ایک شوہر کی موجودگی میں عورت شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس کا ساتھ رہنا گناہ در گناہ ہوگا۔ یہ جتنے بھی خلا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں والدین وغیرہ یا بچیاں، ہماری بات کا برا نہ مانیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اگر ہماری بات نہ مانیں یا ہم پر غصہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میدان محشر یاد رکھیے گا، عنقریب دا ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو جواب دینا ہوگا، پھر آپ مطلب پریشان ہوں گے۔ کسی اچھے مستند عالم دین سے مشورہ کریں کہ ہم ایسا کر چکے ہیں، جائز ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط کیا اگر انہوں نے غلط کیا، اور اگر واقعی بعض جوازی صورتیں بھی ہوتی ہیں جیسے شوہر کا بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، واقعی وہ نہ نفقہ نہیں دیتا، نہ طلاق دیتا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کتنے شوہروں کے ایسے مجھے کیسز آئے، نہ تجھے پاس رکھوں گا، نہ تجھے طلاق دوں گا، نہ نفقہ دوں گا۔ آپ سب کو پتہ چلے گا میدان معاشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزور مخلوق کو سامنے کھڑا کر کے آپ ٹارزنوں کو سامنے کھڑا کرے گا نا، اس وقت آپ بھیگی بلی بنے ہوں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا عرف عام میں پیشاب نکل جانا، وہاں پتہ چلے گا آپ کو کہ یا آپ کے جو ابھی آپ ٹارزن بنے ہوئے شیر بنے ہوئے ہیں، اور شریعت نے اگر آپ کو حاکم بنایا اور طلاق کا حق دیا ہے، اس کا ناجائز استعمال کر کے آپ نے اپنی آخرت کو کیسا برباد کیا ہے۔ وہاں پر آپ ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے بیوی کے سامنے کہ مجھے معاف کر دے، لیکن اگر وہ نہیں مانی تو جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اتنے عرصے جہنم میں جلے گا انسان کہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی ظلم و ستم کے جواب میں کورٹ میں دعویٰ دائر کیا اور کھلا لیا ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو پرفیکٹ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کوئی بھی صورت ہو، ماں بچوں کو باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتی، ایسے ہی باپ بچوں کو ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ اگر روکیں گے تو یہ قطع رحمی کے اندر آتا ہے، قطع تعلقی کروانے میں آتا ہے، جو حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں وہ عورت بہت زیادہ گناہ گار ہوگی اور آخرت میں بہت زیادہ گرفت ہوگی۔ اور یہ بھی شاید بات سب کو ناگواری گزرے گی بہت سارے لوگوں کو کہ بعض اوقات میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتی ہے، میکے میں بیچاری وہ سروائیو کر رہی ہے، شوہر چلا گیا، اب وہ کہتا ہے مجھے بچوں سے ملنے دو، میکے والے کہتے ہیں خبردار جو ہے گھر میں قدم رکھا ٹانگیں توڑ دیں گے تیری، نہیں ملنے دیں گے تجھے، جا جب تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا نکل جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے اولاد سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا یہ حق سلب کریں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس شخص کو حق دلوائے گا، اور یہ حق آپ کے پیسے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کی نیکیوں سے ہوگا، معمولی نیکیوں سے نہیں ہوگا، مقبول نیکیوں سے ہوگا، جو آپ کے نام اعمال سے نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے خدا را شریعت کو بیچ میں لے کر آئیں، آپ خود اپنے فیلنگز، اپنے جذبات، اپنے خاندان رسم و رواج اور جاہل لوگوں سے حاصل کردہ مشوروں پر اپنے اعمال کی بنیاد نہ رکھیں، ورنہ آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے جو 1 سال کا کنفرم ہو چکا ہے، لیکن اس نے دانت نہیں نکلے ہیں، جسے 2 دانت نکل آتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل دانت نہیں ہے، اصل عمر ہے۔ تو وہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں عمر کا یقین حاصل ہو جائے کہ 1 سال کا ہو گیا، لہٰذا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، تو دانت نہیں بھی نکلے، اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں منڈی میں جب آپ جائیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے دانت نہیں نکلے، تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کا پورا نہ ہو اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے رہا ہو، تو وہاں پہ پھر بھی اگر آپ جو اچھے شناخت رکھنے والے ہیں وہ قد کاٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں یار سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں، قربانی کھیرے بکرے کی ہو جاتی ہے جبکہ عمر 1 سال پوری ہو۔ سسٹر کہتی ہے کہ میرے شوہر سے جھگڑا ہوا اور یہ میرے سیکنڈ ہسبینڈ ہیں، تو انہوں نے میرے بیٹے کو فون کر دیا، شاید پہلے شوہر سے ہوں گے کہ اپنی ماں کو لے کے جاؤ، تو میں نے فون کر کے بیٹے کو منع کیا اور میں نے کئی دفعہ قسم کھائی خدا کی قسم میں بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اب وہ چونکہ تھوڑا طویل ہوا تھا تو وہ وقفہ بیچ میں لینا ضروری تھا، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت تو میں نہیں گئی، بعد میں ملوں نہ ملوں بیٹے سے، قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے یمین فور، یمین ویسے تو قسم کو کہتے ہیں عربک میں، لیکن اگر کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے نا تو اس کو بھی یمین کہتے ہیں، جیسے شوہر کہ اگر تو گھر میں داخل ہو تجھے طلاق، تو اس کو بھی یمین کہا جاتا ہے۔ اور فور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شوہر یا بیوی ایک مخصوص حالت کی وجہ سے یہ طلاق کو معلق کرتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں، اور اس میں دوام یا ہمیشگی کا ارادہ نہیں ہوتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پھر وہ کنڈیشن یا قسم اس وقت کے ساتھ خاص ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ قسم کے بارے میں تو محتاط مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی خدا کی قسم نہیں جاؤں گی،
تو پھر تو جب بھی آپ جائیں گی قسم کا کفارہ ادا کر دیں. لیکن جو کنڈیشنل طلاقیں ہوتی ہیں اگر اس میں یہ یمین فور ہے تو یہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہوگی, اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اس وقت مثال سے سمجھیں, دھوپ بہت تیز تھی, بیوی کہہ رہی تھی میں اتوار بازار جاؤں گی, شوہر نے کہا تم نہیں جاؤ گی دھوپ بہت تیز ہے. اس نے کہا میں تو ابھی نکلوں گی. شوہر نے کہا اگر تو گئی بازار میں تجھے طلاق. اب آپ دیکھیں کہ اس نے مطلقاً یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں اس کا ارادہ ہے کہ تم جب بھی بازار جاؤ گی طلاق, بلکہ موجودہ گفتگو چل رہی تھی بھی دھوپ بہت زیادہ ہے بعد میں چلی جانا ابھی نہ نکلو. یہ قسم, یہ جو یمین ہے یہ اسی موقع کے ساتھ خاص ہوگی. چنانچہ اگر عورت ٹھہر گئی, موسم ٹھنڈا ہو گیا, پھر وہ چلی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو بہن سے بہرحال میری گزارش ہے کہ آپ نے چونکہ اللہ کی قسم کہی ہے تو آپ بیٹے کے گھر چلی جائیں, جیسے ملنے جانا چاہیں تو جتنی بار آپ نے قسمیں کھائی ہیں اتنے کفارے آپ کو ادا کرنے ہوں گے, کیونکہ آپ نے خود کہا میں نے کئی مرتبہ یہ قسم کھائی تھی. ایک یہ تھا کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ خطیب صاحب بیان کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا اور زنا ہوگا معاذ اللہ, تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں, چلیں پہلے میں ایک بریک لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سوال کا جواب میں فقہ حنفی کے روشنی میں دے رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے ہاں کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس پہ کوئی طنز نہیں ہے, اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہے, اس کو میں غلط قرار نہیں دے رہا ہوں. ان کے اپنے دلائل ہیں, میں فقہ حنفی کے روشنی میں چونکہ یہاں جواب دیتا ہوں اسی کے روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے کفو میں نکاح کر لے. کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص سے نکاح کہ اس سے نکاح کرنا اس لڑکی کے خاندان والوں کے لیے, والدین کے لیے, بھائیوں وغیرہ کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو, ہم پلہ ہوں, وہ ذات کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, عادات و اطوار کے اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے کوئی ایسا خسیس پیشہ وغیرہ نہ ہو, تو فقہ حنفی کی روشنی میں یہ نکاح بالکل ویلڈ ہے اور اسے تو ولی بھی ختم نہیں کروا سکتا, بالکل نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی عاقلہ بالغہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کر لے, یعنی ایسے لڑکے سے جو کسی بھی لحاظ سے ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہو, پھر فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن اس میں ہمارے فقہ نے ضرور کہا کہ مثال کے طور پہ لڑکی نے اگر نکاح کر لیا, گھر سے جا کر کورٹ میرج کر لی, کیسے بھی کر لی, اور وہ ولی کے ہاتھ میں نہیں آئی اور جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا, فرض کر لیں وہ پیگننٹ بھی ہو گئی, تو اگر ایسا ہے تو ہم اس نکاح کو مان لیں گے. پھر یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ نکاح نہیں ہوا اور مطلب لڑکی کا حمل ضائع کروایا جائے. جیسے میرے پاس کیس آیا کہ 4 مہینے کی حاملہ بچی تھی اور 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے, اور اس نے اسی طرح نکاح کر لیا تھا از خود, اور وہ لڑکا کفو بھی تھا, تو گھر والوں نے اس کو جدا کروایا, زبردستی طلاق بھی نہیں دی, لڑکے نے مار پیٹ کے اس کو بھگا دیا اور بچہ ضائع کیا, اور 3 بچوں کے باپ سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا. تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات اگر ہو گیا ہے اور اس طرح معاملہ, تو اب وہ جان نہیں ختم کروا سکتے, پھر اس نکاح کو ویلڈ مان لیا جائے گا. اچھا, تو اب ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ خدا نخواستہ میں یہاں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ میرے اس بیان سے نتیجہ نکالا جائے کہ بچے جو کہیں اچھا مفتی صاحب نے کہہ دیا ہم خود جا کے نکاح کر لیں. ہرگز نہیں. ہم تمام بچوں کو, بچیوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند بھی ہے تو اپنے والدین کو اعتماد میں لیجئے. اس طرح گھر سے باہر نکل کے نکاح کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, اور اکثر لڑکیوں کا نکاح غیر کفو کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس صورت میں فقہ حنفی بھی منع کر دے گا کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آگے چل کے بڑی پیچیدگیاں ہوں گی. اچھا, یہ بھی نتیجہ نہ نکالیں کہ جی مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا جسمانی تعلق قائم ہو جائے, حمل ٹھہر جائے, پھر تو نکاح ہو جائے گا. یہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے, اس میں پہلے آپ کا نکاح نہیں ہوتا, پھر فقہاء کرام بہت سارے دلائل ہیں اس کے پیچھے, بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مکمل وضاحت کے ساتھ کہہ سکوں. تو یہ ہرگز حرکتیں نہ کریں, اپنے والدین کو اعتماد میں لیں پھر کریں. لیکن بہرحال جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن جلدی بتائیے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بہن, جلدی سے مسئلہ بیان کریں.
جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے یا پھر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، یہ سوچ کے ہم کچھ صدقے کی رقم نکالتے ہیں دینے کے لیے، تو پھر وہ پیسے میں سے ہمارے اگر ماں باپ یا کوئی دوست اگر مڈل کلاس ہو تو اپنے فیملی یعنی کو بھی اسی پیسے میں سے ہم ٹھیک ہے، میں دے بتاتا سکتے ہوں، ہو؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں بہن، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر اور ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا جو شوہر ہیں ان کی خواہش ہے کہ نا میری بیوی چوڑیاں، انگوٹھیاں اور بنتے وغیرہ پہن کے رکھے، مگر نہ گھر میں چیٹ اور دیور بھی ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ اور یہ سوال یہ تھا کہ کسی پروگرام میں ایک لڑکی نے فون کیا کال، یہ شاید آپ کو ہو گیا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کے شکرانے کے طور پہ صدقہ کرنا چاہیں، یا خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کے کفارے کی نیت سے صدقہ کرنا چاہیں تو کس کو دے سکتے ہیں؟ کیا گھر میں ماں باپ کو یا دیگر رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو جی بہن بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ اس میں یہ تو سید حضرات تک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ صدقات واجبہ دینا منع ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ منت کے پیسے یہ دینا منع ہوتا ہے۔ باقی نفلی صدقہ تو آپ کہیں پر بھی دے سکتی ہیں، تو ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو آپ بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بچی کہتی ہے کہ شوہر کی خواہش ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، ٹاپس وغیرہ دیگر چیزیں گھر میں فیشن کریں، لیکن گھر میں دیور وغیرہ بھی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شوہر کی خواہش پر عورت کا یہ کویسچن اور بھی ہے میرے پاس، اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں کہ شوہر بیوی کو یہ کہتا ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہنو یا مختصر کپڑے پہنو، جیسے چھوٹی ٹی شرٹ وغیرہ پہن لی اس طریقے سے، تو کیا اس کو بیوی اس پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں، اگر تو میاں بیوی گھر میں تنہا ہوں تو بالکل پھر شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ عورت کو زیور، لباس، چاہے وہ ٹائٹ لباس کہے، مختصر لباس کہے، کیونکہ میاں بیوی میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، لڑکی ایسے لباس پہن کے باہر نہیں جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شوہر کی خواہش پوری کرنے کے لیے بالکل ایسا کر سکتی ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بہن نے کہ گھر میں دیور بھی ہیں، دیور نامحرم ہے، جیٹ نامحرم ہے، آپ کے کزنز وغیرہ یہ نامحرم ہیں، اور اگر ان کی نگاہ بھی پڑے گی تو یقینی سی بات ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے سامنے بند سنور کر عورت جائے۔ یہی ہماری خرابیاں ہوتی ہیں کہ شوہر یہ کہتا ہے میرے بھائی کی نگاہ تو بالکل پاکیزہ، تو میرے بھائی کی نیت پہ شک کرتی ہو۔ بھائی فرشتہ تو نہیں ہے، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا آپ کا بھائی بالکل بظاہر بھولا بھالا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے، شیطان نہیں بہکا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہی ماں باپ بھی کہتے ہیں میرا بیٹا تو بڑا شریف ہے، ماں کہتی ہے میرا بچہ بڑا نیک ہے، بہت شریف ہے۔ اماں جان، آپ کو نہیں پتا جب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان جاتا ہے تو اس کی شرافت کتنی اوپر تک پہنچ جاتی ہے۔ گھر میں تو سبھی ایسے معصوم بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کا بھائی یعنی دیور جو ہے شوہر کا، واقعی وہ بیچارہ بالکل نیک ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ بھابھی اس کے سامنے بند سنور کر نہیں آ سکتی، ریزرو رہ کر ہی گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی ہے تو بہرحال ہم بہت زیادہ سختی کا حکم بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا لباس پہن کے اور خوب فیشن کر کے دیور کے سامنے آ کر خواہ اس کو مطلب شیطان کو اس کو ورغلانے کا موقع فراہم کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ جب تک میں روم میں ہوں، میں آپ جو کہیں میں آپ کو ویسی فیشن کر کے دکھاتی ہوں، لیکن خدا را مجھے یہ نہ کریں کہ میں ان کے سامنے پہن کے جاؤں، کوئی دماغ میں خیال آ سکتا ہے، اسی سے شیطان پھر مطلب یہ کہ خراب کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، اور جب ہو جاتے ہیں تو اسی قسم کے شوہر کبھی بیوی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے میرے بھائی کو ورغلایا تھا، اور کبھی بھائی کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو نے اپنی بھابھی پہ گندی نگاہ ڈالی، کام سارا آپ نے کر لیا، خواہشات آپ نے پوری کروائیں، اب جب شیطان کی انٹری ہوئی درمیان میں تو آپ آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی کوئی نہ زوجہ فرشتہ ہے نہ آپ کا بھائی فرشتہ ہے، کسی پر بھی شیطان غلبہ کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، اسی لیے تو شریعت نے ریزرو رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے بہرحال ہماری بہن سے گزارش ہے، آپ دیور کے سامنے تو بالکل نہیں کر سکتی، احتیاط کریں، شوہر اگر کہتا ہے اس کے لیے آپ بالکل کریں، جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم عرصہ دراز سے گورنمنٹ کو 17 سے لے کر 35% تک ٹیکس دے رہے ہیں، تو کیا اب بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی بالکل دینی ہوگی۔ ٹیکس ایک الگ چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ٹیکس تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ملکی نظام چلانے کے لیے آپ کے جو آمدنی ہے اس کا کوئی حصہ مقرر کرتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کو دیں، تاکہ گورنمنٹ دیگر اور ذرائع سے حاصل شدہ رقم کے ساتھ آپ کے ٹیکس کو ملا کر ملک کا نظام چلا سکے۔
اور اس کی یقینی سی بات ہے کہ شرائط مختلف ہیں، آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کتنا آپ سالانہ کماتے ہیں، اس پہ ٹیکس کے ریشو وغیرہ اس کے الگ قوانین ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا نصاب علیحدہ ہے، اس کی شرائط علیحدہ ہیں، اس کو دینے کا جو مقام جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ ٹیکس تو کہیں پہ بھی آپ کے ڈیم تک میں استعمال ہو جائے گا، یعنی جہاں بے جان چیزیں وہاں پر بھی استعمال ہوگا، لیکن زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ شرعی فقیر کو مالک بنایا جائے، تو ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ ہاں بہتر تو یہ ہوتا ہے، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام ہی نہ ہو، زکوٰۃ کا نظام اتنا کامل کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے پورا ملک چل لے، لیکن یہ بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے بڑی پلاننگ چاہیے۔ تو ٹیکس کا نظام اسی لیے قائم کیا گیا جس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور زکوٰۃ کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ عرصہ دراز سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو بہرحال آپ کو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی اور اس کے لیے اپنے اپنے اصول ہیں۔ یہ بہن نے پوچھا کہ حیض کے دوران کیا اذان کا جواب اور اس کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ حائضہ ہوں یا نفسا ہوں، یعنی جو بچے کی پیدائش کے بعد ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں، یہ قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، لہذا قرآن کو اگر دعا کی نیت سے پڑھا جیسے الحمد شریف ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھا جیسے آیت الکرسی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ باقی تمام اذکار الہیہ وہ کر سکتی ہیں، صرف قرآن کو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، باقی سب کر سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ درود تنجینا بعض تنجینا بھی کہتے ہیں کہ اس کا ورق پکڑ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں درود ہے، کوئی آیات کریمہ تو نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس پر ہاتھ نہ پڑے۔ یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ تفسیر کی کتاب کو، فقہ کی کتاب کو یا اس قسم کے وظائف کی کتاب کو پکڑنا۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے، تو لہٰذا لیکن اگر ورق پہ لکھا ہوا ہے اور اب سائڈ سے پکڑتی ہے اس پہ ہاتھ نہ، تو یہ قرأت تنزیہہ بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بہرحال بالکل جائز ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ محفل میلاد میں اسی حالت میں جانا کیسا ہے؟ تو بالکل بہن آپ شرکت کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید کی نماز کے بعد آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہاں حاضر ہوں۔ بعض نے کہا یا رسول اللہ ہم پاک نہیں ہیں، حائضہ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آپ آئیں، نماز نہ پڑھیں لیکن ساتھ میں بیٹھ کر ہمارا بیان سنیں۔ تو بتائیے کہ پھر یہ اتنی بڑی جو محفل کی خود میرے آقا تشریف فرما ہوں، تو پھر بالکل اس میلاد مصطفیٰ میں بھی آپ جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کے اندر نہیں جائیں گی، گھر وغیرہ میں جا سکتی ہیں، مسجد میں جانا منع ہوتا ہے۔ اور بہن نے پوچھا کہ بھائی کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، لیکن ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، اب بھائی اگلی صف میں اور آپ پچھلے صف میں کھڑے ہوں تو بالکل آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بھی اور اپنے پڑوسی، جو اس مہنگائی کے عالم میں ایک پڑوسی کا راشن وغیرہ کا کچھ خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔